روح کو بھی نور کہا گیا، روح محمدی، نور محمدی۔ یہ حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق اس میں مطلوب ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا، حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز میں نے فرمایا، نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب اس پر جو ندے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے، ان کا میں مانتا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا بن نہیں، ختم نہیں۔ وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اس وقت بھی تھی، لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی۔ حضور کی جو روح ہے اس کی اپنی شان تھی، ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی ارواح کی اپنی اپنی شانیں تھیں، لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، تو اس میں کون سا حرج کی بات ہے؟ کہاں کا شرک آ گیا اس میں؟ دیکھیے میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا، ایک ہے شرک۔ ہم فرشتوں کو مانتے کہ نہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف؟ صحیح حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے میں، الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، خشیت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا باندھ دیتے ہیں۔ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا، فرشتے ہیں۔ اچھا فرشتے تو میرے ساتھ دو موجود ہیں، اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا۔ میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو، یہ شرک ہو جائے گا۔ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ میں بتا دوں بہن بھائی ہیں، یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی ہیں، ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا، نور۔ اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل، سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں، یہ ان کے طبقات ہیں۔ سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو اس زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں، ملائکہ اسفل، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سول سروس میں ریکروٹ ہو گئے۔ اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو شرک کہنا یہ ظلم ہے۔ ہاں ان کو پکارو گے وہ شرک ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر شیخ للہ، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارنا اس سے، تم دعا کرو اللہ سے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ مجھے دے دے۔ اب مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں، لو بھائی تسمہ، کسی روح کو دے دے بھیج دے، وہ دے لو بھی لے لو، یہ مجھے غرض نہیں ہے، مجھے پکارنا اللہ، دعا ندا وہ اللہ۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ سب آ گئے دوبارہ۔ دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکوینس کے ساتھ، کوئی آج سے 10,000 سال پہلے آیا تھا، کوئی 9,000 سال پہلے، کوئی 8,000 سال پہلے، وہ چلیے قریب، اور ابھی کوئی بہت سے وہ آنے ہیں، وہ ایک دم جمع ہو جائیں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا، یہ نقشہ دیکھیے، نقشہ دیکھ لیجیے،
اللہ کے آمنے صفیں بنی ہوں گی، فرشتوں کی صفیں اور ارواح انسانیہ کی صفیں۔ ارواح کے بارے میں تو حدیث بہت بھی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے معنی نہیں۔ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی تخلیق تھی عالم امر میں، عالم ارواح میں، اور وہ بیک وقت سب کی تھی، بابا آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سب کے ارواح کی۔ دوسری تخلیق ہوئی ہے مرحلہ وار، ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں، جب وہ 120 دن کا جنین بن گیا، امبریو آف 120 days، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح ڈھونڈ دیتا ہے۔ اب یہ تخلیق ثانی ہو گئی، آ گئے نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ۔ جہنم میں جہنمی فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ 4-5 ادوار ہم پر آ چکے، ایک دور اور ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل کر مہلت دے دیں۔ اب یہ کون سے 2 اماتیں اور کون سے 2 احیاء؟ پہلی تخلیق اول ہے، اماتہ نہیں ہے، وہ تو ابداع ہے، ارواح کو کریشن ایکس نہیلو، وداؤٹ کسی شے کے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں سلا دیا گیا عہد لینے کے بعد، وہ پہلی زندگی تھی، پہلی موت آ گئی۔ اب وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج کے اندر۔ جب میرا جنین تیار ہوا تھا رحم مادر میں، میری روح لا کر ڈالتی کی، یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب میں مروں گا، وہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں کیا تھا؟ انا للہ، پھر کیا ہوگا؟ انا الیہ راجعون۔ اب یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شے ہے، جان اور یہ جسم جان ہے، اس کا مرکب بالکل مختلف ہے۔ اچھا، قرآن میں پھر وہی بات کہ اہم بات کم سے کم 2 دفعہ ضرور آئے گی۔ سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی یہ بات موجود ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کی شکل میں تھے نا، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مردہ تھے، معدوم نہیں تھے، ہماری ارواح تھی، سوئی ہوئی تھی۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ فاحیاکم، یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا، یہ ماں کے بطن میں ہوا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلو ہے، یہ فلسفیانہ پہلو ہے۔ ان چیزوں کو آج سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان، تعلیمات کے درمیان بڑے کلوز ریلیشن شپ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ اہم بات، قرآن یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا مطلب ہے؟ احسن تقویم پر ارواح پیدا کی گئی تھی، وہ تو ملائکہ کی ہم پلہ ہیں، احسن تقویم۔ پھر اس بیچاری روح کو جو اس عالم بالا کے ناز و نام کی پڑی، اس کو لا کر ایک انسان کے بچے کے اس کے جسد کے اندر ڈال دیا گیا، اور انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہے دنیا کی، یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔
حیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بکری نے ابھی بچہ